سر یہ جو آپ نے کہا کہ جی اس طرح انویسٹمنٹ اگر آئے گی یا روزگار ملے گا تو یہ تو پرومسز ایسے ہیں جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور اگر یہ 4 سال کی میں بات کروں PDM1 PDM2 کو ملا کے، تو ان 4 سالوں میں انویسٹمنٹ آئی نہیں ہے، بلکہ پاکستان سے جو ملٹی نیشنل کمپنیز تھیں وہ بھی چھوڑ کے گئی ہیں. اتنا ریونیو بھی جنریٹ نہیں ہوا. اگر FBR پہ بھی سارا بوجھ ڈالا جائے کہ جی یہ لوگ نہیں ٹیکس اکٹھا کر سکے تو اس طرح سے پیسے بھی جنریٹ نہیں ہوئے. اس کا کوئی مستقل حل ہونا چاہیے. کوئی اس طرح سے مطلب پرومسز پہ تو عوام نہیں ریلائی کر سکتی ہمیشہ. جی اسی مستقل حل کی ہمیں توقع ہے کہ جو بجٹ آئے گا اس میں پیش کیا جائے گا. یہ صرف بجٹ ایسا نہیں جو IMF کی جو شرائط ہیں وہ پورا کرنے کے لیے جو پرو گروتھ میکنزم ہے وہ پاکستان میں اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ حکومت اور عوام کے درمیان یا حکومت اور کاروباری برادری کے درمیان جو اعتماد ہے وہ شٹر ہو چکا ہے، اور عوام سمجھتے ہیں کہ حکومت کرپٹ ہے اور ان کے محصولات کا درست استعمال نہیں کرتی، جبکہ حکومت کا یہ خیال ہے کہ عوام جو ہیں وہ چور ہیں اور ہمیں وہ ٹیکس پورا نہیں دیتے. حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ بہت سارے لوگ اگر انہیں یہ معلوم ہو کہ وہ ٹیکس دیں گے اور اس کے بعد انہیں ہراساں نہیں کیا جائے گا، یا ایک ٹیکس دینے کے بعد ان کے جو دوسرے سارے معاملات ہیں ان کو کھول کر ان کو جو ہے پریشان نہیں کیا جائے گا، تو بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں اور دے بھی رہے ہیں. ہم بہت سارے جو سائلنٹ ٹیکسز ہیں جو کہ پاکستانیوں کو غلط کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیکس نہیں دیتے، ہم میں سے ہر شخص جو ہے جو بجلی کا بل دے رہا ہے، جو گیس کا بل دے رہا ہے، وہ چاہے ٹیکس پیئر ہے یا نہیں ہے، وہ کچھ نہ کچھ ٹیکس کی مد میں ادا کر رہا ہے. صرف یہی ہے کہ پاکستان کو جو ایک ایمرجنسی صورتحال رہتی ہے جس میں الحمدللہ بڑی کامیابی حاصل کی ہے شہباز شریف صاحب نے، کہ جو ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ تھا اس میں ایک بڑی سٹیبلٹی آئی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ اپریل کے مہینے میں جو پاکستان کے بیرونی جو ہمارے کارکن ہیں جو ہمیں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، ریمیٹنسز میں بھی بہت ایک صحت مند اضافہ ہے، سعودی عرب سے بھی، دوسرے ممالک سے بھی. لیکن اس کے قطع نظر ایشو یہی ہے کہ ہمیں کس طرح پاکستانیوں کا حکومت پر اعتماد بحال کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو پاکستانی پاکستان میں سرمایہ کاری شروع کریں، اور جب پاکستانی یہ سرمایہ کاری شروع کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ بیرون ملک سے بھی پھر خاطر خواہ سرمایہ کاری شروع ہو جائے گی. وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کیا پاکستانی پہلے اس کے انویسٹ کرنا شروع کریں. یہ ایک کمپریہنسو پیکیج ہے. آپ نے بالکل درست کہا کہ صرف ٹیکسیشن اس کا حصہ نہیں ہے، اس میں جس طرح ہم اپنی پوری جو اکنامک گورننس ہے پاکستان کی اس میں جدیدیت لانے کی، اور اس کو پریکٹیکلی ہمیں 20ویں صدی سے نکال کر 21ویں صدی میں لے کر آنا ہے. ماڈرنائزیشن کرنی ہے، لبرلائزیشن کرنی ہے، ڈی ریگولیشن کرنی ہے، جس طرح اس حکومت نے PIA کی پرائیویٹائزیشن کر کے ایک اچھی پیش رفت کی. صحیح. اچھا سر، آپ نے IMF کی بات کی، تو IMF کا جو وفد ہے وہ تو پاکستان میں لینڈ کر چکا ہے، اور جن متعلقہ ادارے تھے ان کے ساتھ وہ مشاورت بھی کرے گا. ان ادر ورڈز وہ ڈکٹیٹ بھی کرے گا کہ کس طرح سے ٹارگٹس کو پورا کیا جائے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کا. IMF کبھی ڈکٹیٹ نہیں کرتا. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ حکومت انہیں یہ بتا دے کہ جو قرضہ انہوں نے IMF کا واپس کرنا ہے اس کو واپس کرنے کی صلاحیت کیا ہے آپ کے پاس. اور حقیقت یہی ہے کہ بہت سارے ایسے جو پرانے ہمیں ایشوز ہیں، چونکہ حکومتیں جو کہ سیاسی طور پہ ان کو حل کرنا ایک مشکل کام ہے یا اس کی کاسٹ ہے بڑی سیاسی، تو حکومتیں جو ہیں میں کسی کو استثنا نہیں دوں گا، وہ پھر ایسے قدم لینے سے جو ہے گریز کرتی ہیں. تو جب وہ اور کوئی سیریس اسٹرکچرل ریفارم نظر نہیں آتا، پھر IMF یہی کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اور کوئی تھاٹ پروسیس نہیں تو پھر بجلی اور گیس کی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں یا لیوی بڑھا دیں جس کے ذریعے آپ کو محصولات آئیں. تو یہاں یہی بات ہے کہ ہمیں جو سیاسی جماعتیں ہیں، اوور آل ریاست کے تمام ادارے ہیں، ان کو اس پر سنجیدہ بیٹھ کر سوچنا ہے کہ ہم یہ جو IMF کے اندر جانے کا سائیکل ہے، پھر باہر نکلنے کا سائیکل ہے، کہ ابھی ہم ایک پروگرام سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو آلریڈی خبر آ جاتی ہے کہ اگلا پروگرام تیار ہے. تو اس کے بارے میں ایک سیریس تھاٹ کرنا جو ہے، کیونکہ آئی تھنک جو ہمارے لگے بندے بزنس ایز یوزول طریقے تھے ہم ان کی منطقی حد تک پہنچ چکے ہیں. اس کے بعد یہ پاکستان کو مزید گروتھ ڈلیور نہیں کر سکتے. اب تو ہمیں اس سے باہر نکلنا پڑے گا، یا انگریزی میں کہتے ہیں آؤٹ آف دا باکس اسٹیپ آؤٹ کرنا ہے. خرم صاحب، تو ساری صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ سب کچھ وزیر خزانہ کا کیا دھرا ہے جنہوں نے ان ریئلسٹک ریونیو ٹارگٹ کی حامی بھری،
یا ایف بی آر کو اس کا قصوروار ٹھہرایا جائے؟ کہ اس میں تو مینلی جو ہماری ساری اکنامک منسٹریز ہیں وہ سب اس میں ذمہ دار ہیں. جو ایف بی آر آف کورس نمبر 1 ہے اس لسٹ میں، لیکن وزیر خزانہ نے جو نیگوسیشن کی اس کے اوپر بھی اب سوال اٹھ رہے ہیں. حالانکہ وہ بہت ہی قابل اور محنتی آدمی ہیں، ان کو میں نے خود بھی کام کرتے ہوئے دیکھا. لیکن جو اس کے ساتھ 2 ہمارے انرجی کی منسٹریاں ہیں، ایک سے مجھے بھی ذمہ داری رہی ہے میرے پاس کہ بجلی اور گیس کی جو منسٹریز ہیں ان کو بھی اس میں کچھ ذمہ دار ٹھہرانا ہے. تو بہت سارے ایشوز ہیں، ان کو ایک پلان کے ذریعے سٹیپ بائی سٹیپ ٹیکل کیا جا سکتا ہے. پہلے بھی کچھ حصوں میں ٹیکل کیا گیا، لیکن میں پھر کہوں گا کہ اب ہم ایک جو افسر شاہی کی سرخ فیتے والی پالیسیز تھیں ان کے منطقی حد تک پہنچ چکے ہیں. اب اس سے باہر نکلیں گے تو پاکستان میں اکنامک گروتھ آئے. صحیح. اچھا خرم صاحب، مہنگائی پہلے ہی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور جو مہنگائی کی ایک حد تھی وہ 11% کراس کر چکی ہے. تو ابھی پیٹرولیم لیوی قیمت میں مزید اضافہ بھی ہونا ہے. بجٹ آنے تک تو پھر عوام کے لیے بہت مسئلہ بن جائے گا، عوام کی جیب تو خالی ہو جائے گی. جی، پیٹرول اس وقت سب سے تکلیف دہ بات ہے، لیکن دوسری طرف ایک ریلیف بھی ہے. اگر آپ بازار میں جائیں تو جس طرح میں گجرانوالہ پہ گزرتا ہوں روزانہ، کہ کم از کم سبزیوں کے حوالے سے اور فروٹ کے حوالے سے کچھ جو کچن آئٹمز ہیں ان کے حوالے سے کچھ ریلیف بھی ہے کہ ان کی قیمتیں نہیں بڑھ رہی. اس وقت ان میں ایک ٹھہراؤ ہے. وہاں ایک ضرور پاکستان کے عوام کو کچن آئٹمز میں ریلیف ہے، لیکن باقی جگہوں پہ چونکہ پیٹرول ہر ایک نے ڈلانا ہے، روزانہ ڈلانا ہے، اس میں سب کو تکلیف ہے. اور یہی میری توقع ہمیشہ یہ ہوگی، جس طرح میں نے کہا آغاز میں بھی، کہ اگر تو یہ ایک عارضی میجر ہے تو پاکستان کے عوام اپنے ملک کی خاطر پہلے بھی ہمیشہ قربانی دی ہے، دے سکتے ہیں. لیکن اگر یہ مستقل طریقہ بنے گا محصولات کو ریز کرنے کا تو یہ درست نہیں ہوگا، اور اس میں مزید نئی تخلیقی سوچ کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو اپنے اخراجات بھی کم کرنے ہیں، لیکن ساتھ ہی جو گروتھ کو لانے کے لیے ایشوز ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا ہے. اور یہ بڑی اہم بات ہے سمجھنے کے لیے کہ پاکستان کی اکانومی صرف فیڈرل گورنمنٹ پہ نہیں، جو پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کا بھی انتہائی اہم رول ہے جس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی. صحیح سر، بات مطلب فروٹ اور سبزی سے آگے کی ہے. بجلی کا بل بھی دینا ہے، پیٹرول بھی ادا کرنا ہے، ہم لوگوں نے قربانی کے لیے پیسے بھی نکالنے ہیں. تو یہ چھوٹی موٹی ضروریات کو بھی اگر ملایا جائے تو بہت زیادہ جو مہنگائی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ایک چھوٹی سی میڈیسن کے اوپر بھی ٹیکس اتنا زیادہ آپ دینا پڑتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ انسان کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے. اس کا کوئی پراپر سولوشن ہونا چاہیے. جی تو پراپر سولوشن ہے نا جی. پراپر سولوشن یہ ہے کہ بجائے وہ لوگ جو ٹیکس نیٹ میں ہیں، چاہے مجبوری سے، بہت سارے ملازمت پیشہ لوگ مجبوری سے ہیں، بہت سارے لوگ جو بڑے کاروبار کرتے ہیں وہ بھی ہیں کیونکہ وہ اس کو چھپایا نہیں جا سکتا. لیکن ہمیں جو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہے وہ یہی کرنی ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ، میں ہی کہہ سکتا ہوں میرے شہر میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہوں گے پرووائڈڈ انہیں یہ گارنٹی فراہم کی جائے کہ انہیں چور سمجھ کر ان کے سارے جو حسابات ہیں اس کے اوپر ایف پی آر جو ہے وہ نہیں چڑھ دوڑے گا. تو لوگوں کو یہ سیکیورٹی دینی ہے کہ اگر آپ ایک معقول ٹیکس ادا کریں گے تو ان کو ہراساں نہیں کیا جائے گا، ان کو کاروبار کرنے کی یکسوئی ہوگی. صحیح. اچھا خرم صاحب، آج ہی مشیر خزانہ کے پی مزمل اسلم نے موجودہ حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ جاری کی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گزشتہ سال گزرا ہے اس میں حکومت کے قرضے تو جو تھے وہ 6,800 ارب روپے ہو چکے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ڈیلی کی بیسس پر 25 ارب روپے کا قرضہ بنتا ہے. سر اس کے باوجود قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور عوام جو ہے وہ قرضوں کے بوجھ تلے دبتی جا رہی ہے. حکومت اب کیا کرنے جا رہی ہے؟ کیا یہ سارا بوجھ عوام کے کندھوں پر ڈلے گا؟ جی نہیں، یہ بہت سارے اس کے پروسیسز ہیں جس میں جیسا میں نے کہا صوبوں کو بھی اپنا حصہ ڈالنا ہوگا کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جو اب صوبوں کو اٹھانے ہوں. جیسے انکم سپورٹ پروگرام ہے جو 40 ارب سے شروع ہوا تھا، اب 700 ارب سے تجاوز کر چکا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو اب صوبوں کے حوالے کرنا ہوگا کہ وہ یہ جو اینٹی پاورٹی پروگرامز ہیں اس قسم کے ان کو ہینڈل کریں. بہت ساری چیزیں جو وفاقی حکومت اس وقت ہینڈل کرتی ہے وہ صوبوں کو دے کر وفاقی حکومت کو اصل جو کرائسس ہے سالونسی کا وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. صوبوں کے پاس تو ہر سال جو ہے
وافر سرمایہ ہوتا ہے NFC کی وجہ سے. بہت سارے طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم عوام پہ بوجھ ڈالے بغیر جو ہے واقعی حکومت کے معاملات کو بہتر بنا سکتے ہیں.